بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے یا نہیں، اگر کوئی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی شیعہ، تبرعی اور رافضی ہیں، تمام کے عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی شیعہ کہلائے یا خارجی یا سنی، اگر اس کے عقائد و نظریات یہ ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء سے افضل مانے، یا امامت کو نبوت سے افضل مانے، یا خلافت صدیقی کا انکار کرے، یا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے، یا قرآن مجید فرقان حمید کو ناقص جانے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا سنی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی نماز جنازہ ادا نہ کریں جب کبھی بھی یہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا اور وہ حالت کفر میں مرے۔ بلکہ ایسے لوگوں کی فاتحہ خوانی کرنا بھی منع ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، اگرچہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو، بعد اس کے کہ کھل چکا کہ حق کیا ہے، اور بے شک وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی پر جنازہ کی نماز نہ پڑھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ شخص مرنے والا حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مبغوض کر دیا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3709 ہے۔ اگر ایک صحابی سے دشمنی رکھنے والے کا یہ انجام ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا جو تمام صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ ارتد الناس الی ثلاثۃ نفر سلمان و ابو ذر والمقداد، کہ سوائے 3 اشخاص یعنی سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد بن الاسود کے باقی تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اور آئے روز ان شیعہ ذاکروں کی بکواسات آپ نیٹ یوٹیوب پہ ملاحظہ فرمائیں تو ہر ذاکر جو ہے، کوئی ایسا ذاکر نہیں کہ جس نے گستاخی نہ کی ہو قرآن کی، اللہ کے رسول کی، انبیاء کرام کی اور صحابہ کرام کی، اہل بیت غزام کی، اور نیچے جو ہے ہزاروں کا طبقہ جو ہے واہ 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 کر کے اس کے کفر کی تائید کرتا ہے۔ کفر کرنے والا بھی کافر ہے اور کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ تو جب ایک صحابی سے بغض رکھنے والے کا یہ حال ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، تو اس کا حال کیا ہوگا جو تمام صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ بلکہ ایسوں کا انجام تو خود قرآن نے یہ بیان کیا سورۃ توبہ آیت نمبر 80 میں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، کہ اللہ نے کہا ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنی، کہ محبوب کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو یہ انکار انہوں نے کیا، اور رسول پاک کا انکار کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجب لکم الجنہ، کہ صحابہ بدر جو دل میں آئے وہ کریں،
ان سب پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ لا تمس النار مسلم رعانی اور رعا من رعانی، جس نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، وہ بھی جہنم اس کو بھی نہیں جلائے گی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، جہنم اس کو بھی نہیں جلائے گی۔ اب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کا انکار کیا کہ جنتی سمجھنے کی بجائے ان کو جہنمی کہنا ڈکلیئر کر دیا، تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا جو شخص ان شیعہ اور گستاخی کرنے والے کسی فرد کے کفریہ عقائد سے مطلع ہونے کے باوجود جائز سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر توبہ کرنے کے بعد تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے کفریہ عقائد پر مطلع نہ ہو، یا مطلع ہونے کے باوجود ناجائز سمجھتے ہوئے کسی طمع کے سبب یا سیاستاً یا رسماً یا ندامت عوام سے بچنے کی خاطر جنازہ پڑھے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن حرام فعل کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا وہ بھی علی الاعلان توبہ کرے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔